ناظرین سیاسی ستاروں کی چال اور مستقبل کے ذائچوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بی ایم انجم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بس 1 منٹ حضور, بس بہت زیادہ یار کام پکڑ لیا ہے, کوئی 150 بندے کا ذائچہ نکال رہے ہیں آج. اتنا کام؟ ہاں یہ بس یہ ذرا فیس ادھر کیجئے, اوپر اٹھائیے منہ, ادھر ذرا کیجئے. گڈ. آپ کا فیس بتاتا ہے کہ آپ ایم این اے بن سکتے ہیں, صرف ستاروں کی تھوڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہے. 5000 صرف فیس ہے, مس نہ کیجئے گا 5000 کے پیچھے. مجھے ایم این اے نہیں بننا. جی آر یو کریزی؟ بھائی آج کل تو سارا پاکستان گھر سے ایم این اے ایم پی اے بننے نکلا ہوا ہے. میرا تو جو صبح دودھ دینے آتا ہے بندہ, وہ بیچارہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان کو اس طرح کی ستاروں کی مرمت کر دیں کہ میں ایم این اے بن جاؤں. ہاں ضد کر رہا تھا کہ خدا کے واسطے انجم بھائی کچھ تو ایسا کرو, جیالوں کی سیٹ ہے, متوالوں کی ہے, گوالوں کی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے نہ یہ بحث کرو, جس کام میں پڑے ہو اسی میں ہی رہو. میں نے سوچا کہیں اس کو بھی لالچ دے کے تو اپنے دودھ کی طرف سے بھی نہ جاؤں. آپ کے لیے ویسے چانس ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر 5000 میری فیس زیادہ لگتی ہے تو آپ 4995 روپے دے دیجیے گا. آخر آپ کے ساتھ اتنی دیر کی سلام دعا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈونٹ وری. مگر صرف 5000 کی وجہ سے چانس نہ مس کیجیے گا. بس فٹافٹ لیٹ فیس کے ساتھ کاغذات جمع کروائیں. لیٹ ہونا لم لیٹ نہ ہو جانا کہیں. اچھا, آپ کی یہ مصروفیت الیکشنز کی وجہ سے؟ بھائی ایسا سیزن لگ رہا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو, اتنی لمبی لائن ہوتی ہے میرے کلینک کے آگے. آپ یقین کیجئے گا اتنی لمبی لائن کہ ایک شخص نے آگے 500 روپیہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے کہنے لگا سی این جی ڈال دو. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, تمہیں سی این جی پہ بیٹھا ہوا میں لگتا ہوں. کہتا بھائی جتنی لمبی لائن تمہارے آگے لگی ہوئی ہے یہ تو آج کل سی این جی والوں کے آگے ہی لگی ہوتی ہے. آپ کا کلینک ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں موچی کی طرح نیچے بوری بچھا کے قسمت کو تروپے لگاتا ہوں؟ بھائی میں ایک پڑھا لکھا پامسٹ ہوں, میں نجومی نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ پامسٹ. ڈاکٹر تو نہیں ہے نا؟ شاباش. ڈاکٹر کیا بیچتا ہے بیچارہ, ہڑتالیں کرا کرا کے بیچارے اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. یہاں تو بھائی پیسے نہیں سنبھالے جاتے. کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا انجم صاحب, فیس سیاستدان 5000 روپے فیس ہے جی, ایک حلقہ 5000 فیس ہے. یہ نہ کیجئے گا نا کہ 5000 روپیہ دے کے جا کے 4 حلقوں سے کھڑے ہو جائیں نا. اچھا ہاں دیکھیں, ایک آدمی آیا میرے پاس اسی طرح, کہتا جی 4 حلقوں سے میں کھڑا ہوں. بھائی 4 5 اور 4 20,000 روپیہ دے دو. کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو 4 حلقوں میں تم کھڑے ہو, تمہارے 4 ذائچے بنانے پڑیں گے. ہر حلقے میں تمہارے دشمن اور ہیں, حلقے کا نمبر اور ہے. نمبرنگ کی وجہ سے پھر جو رزلٹ نکالنا ہوتا ہے, اسے ہی تو علم جعفر کہتے ہیں. یہ ہماری بھی ساری نمبر کی گیم ہوتی ہے, اور سیاست بھی آج کل نمبر کی گیم ہی ہے. حلقے کے مطابق جب کیلکولیٹ کر کے ہم جمع تفریق کے بعد نکالتے ہیں کہ اس کا نمبر کیا بنتا ہے حلقے کا, تو اس میں پھر یہ بتانا پڑتا ہے چونکہ آپ کا 8 نکل رہا ہے, اس لیے تمہارا مخالف جو ہے وہ تمہیں گھیر کے مارے گا. دیکھیں نا, سمجھ آ رہی ہے نا یہ گھیر کے مارنا. یو نو, اگر تمہارے حلقے کا نمبر جو ہے وہ 6 بن رہا ہے تو پھر تم اس کو لپیٹ لو گے. بات سمجھ گئے نا, اس کو لپیٹ لو گے. 6 بن گیا. اور اگر 9 بنتا ہے تو وہ تمہیں لپیٹ لے گا. اور اگر تم جیت گئے تو تم سب کچھ لپیٹ لو گے. اس لیے 5000 دینا ان کو چپتا نہیں ہے بھائی. 5000 تو جو ہے وہ کوئی اتنی رقم نہیں ہے. 5000 میں اگر ایک بندہ ایم این اے بن رہا ہے تو بڑا سستا ہے. اس لیے پلیز نکالیے ایڈوانس. یار ہنس رہے ہو, 5 سال کے لیے تم نے ایم این اے بننا ہے اور 5000 روپیہ مانگ رہا ہوں. 1000 روپیہ فی سال اور روزانہ کا 3.25 روپے بنتے ہیں. یار 3.25 روپے نہیں خرچ سکتے, دو ایڈوانس نہ دو, نکالو. ابھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایم این اے نہیں بننا. اوہو, تم کیوں بیچ میں بول, منہ ادھر کرو. نہیں تم ادھر ہی رکھو, تم کچھ نہیں بنو گی, تم صرف ہنستی رہو گی. شروع میں سب یہی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بننا ایم این اے, پھر وہی جو اکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے نہیں بننا ایم این اے, وہ دھوبی کا تپڑ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے چاچا میرا ابا تیرے ابے دے کپڑے نچوڑتا ہوں سی, ووٹ مینوں ہی دینا ہی. یہ سٹیج بھی بعد میں آتی ہے. اس سے پہلے رائے ونڈ, بلاول ہاؤس اور زمان پارک میں ٹکٹ لینے کے لیے خالی کھمبوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں بیچارے. اس سے تو میں 5 سال کی حکومت کی آفر کرا رہا ہوں. یہ جو 2 مہینے کے لیے آئے ہیں نگران بیچارے,
یہ نجومیوں کے پیچھے کھچل ہوتے پھرتی ہے. یہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں چاچا کھوسو, یہ میرے پاس آئے تھے, مجھے ہاتھ دکھانے آئے تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ ذرا میری ہاتھ کی لکیر دیکھو. میں نے کہا بابا جی اس عمر میں تو سارا ہاتھ وٹو واٹ ہوا ہے, کس لائن کو دیکھوں. میں نے کہا حضور جتنی لائنیں ہاتھ میں بن چکی ہیں نا لازماً ان میں سے ایک وزیر اعظم کی ہوگی. دیکھ لو آج بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم. یہ نجم سیٹھی آیا تھا ہاتھ دکھانے نہیں, آنکھیں دکھانے. کہنے لگا میں وزیر اعلی آباد میں ہوں, پہلے صحافی ہوں, ذرا دھیان سے رہنا. اچھا انجم صاحب, لوگ ابھی سے وزارتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ ایسے ایک ایم ایل اے ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس آیا, آگے مجھے کہنے لگا بھائی مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کون سی وزارت کی لائن ہے. میں نے دیکھ کر بتا دیا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں صرف کھڈے لائن ہے. تپ گیا, مجھے کہتا ہے ابے بے شرم نجومی, تم نے صرف کھڈے لائن دیکھی ہے, میرے پیر میں ٹھڈے لائن نہیں دیکھی. ٹھڈے مارنے شروع ہو گیا یار. وہ تو اللہ کا شکر ہے میں نے نیولا پالا ہوا ہے. وہ پیٹی کے نیچے سے نکل آیا, وہ ایم نے اسے دیکھ کے ڈر کے دوڑ گیا. آپ نے نیولا پالا ہوا ہے؟ جی بالکل بھائی سمجھ کے پالا ہے جی. اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ انجم نیولے کی شکل بالکل تم سے ملنا شروع ہو گئی ہے. روٹی کھانے کے بعد ویسے ہی ایکسپریشن بناتا ہے جیسے میں گاہک سے پیسے لینے کے بعد بناتا ہوں. علم نجوم کی وجہ سے تو میں اپنے گھر میں بھی بے عزتی کروا چکا ہوں. ایک دن آپ کی بھابھی کہنے لگی ذرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ آج میں کیا پکاؤں گی. میں نے دیکھ کے بتایا, میں نے کہا بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کیا پکاؤ گی, یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی پکاؤ گی بد ذائقہ پکاؤ. بس اس کے بعد بہت ذائقہ آیا. کھانا کھانے کا نہیں مار کھانے کا. اس کا مطلب ہے بھابھی کو بھی علم نجوم ہے. ایسا علم نجوم جانتی ہے, بلکہ ہر بیوی جانتی ہے علم نجوم. تو خاوند گھر میں گھستا ہی ہے تو ہر بیوی کو پتا ہوتا ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.